ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کا نزول رمضان کے آخری عشرے میں ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ماہ رمضان میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ گھر میں لوگ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بچے جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ چھوٹے معصوم بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ ہمارے نیوز 18 اردو کے ایک ناظر ہیں جنہوں نے بچوں کی تلاوت ریکارڈ کری اور کمپائل کر کے ہمارے چینل کو بھیجا۔ حالانکہ اس میں تھوڑی بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن بچوں کا جذبہ دیکھنا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے قرآن پاک کی آیاتیں یاد کری اور ان کو ریکارڈ کروایا۔ تو ناظرین آئیے ہم یہ چند آیات بچوں کی آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آتینا کلکسر فصل ربکا من انا ثانیہ کا ہوا ابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر انسان لفی خسر الا الذین آمنوا ولعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ونستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ثانیہ هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ثانیہ هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم الی الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وقل هو کفوا احد. اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس بیماری سے بچا. آمین. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ معصوم بچے اللہ پاک کی جو کتاب قرآن پاک اس کے جو سورہ ہیں ان کی تلاوت کر رہے تھے. حالانکہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں لیکن آپ غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کے جذبے کو دیکھ سکتے ہیں. اور اب پروگرام کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں اور جو ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں ان کا تعارف میں کرا دوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. اور ہماری دوسری مہمان ہیں حلیمہ ہاشمی صاحبہ جو سہارنپور سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں اور جو آپ کو حمد اور نعت سنائیں گی. دونوں مہمانان کا جو ہے خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. اور مفتی صاحب ہمارا سب سے پہلے آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ جو طاق راتیں بچی ہوئی ہیں اس میں کس طرح کی عبادت کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین. اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی قدر و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ایک قدر والی عظمت والی رات میں نازل کیا ہے. اور قدر والی رات کیا ہے آپ کو کیا پتا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. قدر والی رات یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بے شک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کی نسبت سے اس مقدس رات کو قدر کی رات قرار دیا اور 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید کی اس مبارک صورت کے ذریعے سے بندوں کو اس مبارک رات کی قدر کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے قدر کی رات کو رکھا ہے. جو آدمی قدر کی رات کی برکتوں سے مالا مال ہو گیا بس وہ کامیاب ہے، ہر طرح کی خیر اور بھلائیاں اس کو مل گئی. اور جو اس برکت والی رات کی بھلائیوں سے محروم رہ گیا وہ ہر طرح سے محروم ہے، ناکام ہے، نامراد ہے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں ویسے بھی عام دنوں کے مقابل زیادہ اہتمام سے عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، دعاؤں میں مصروف رہتے. لیکن آخری دہا جب آ جاتا تو کمر کس لیتے اور مستعدی کے ساتھ آپ علیہ السلام راتوں کو جاگتے رہتے، راتوں کو زندہ کرتے عبادت کے ذریعے اور اپنے ازواج مطہرات کو بھی متوجہ فرما دیتے تاکہ قدر کی رات کو پائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی رحمتوں کے حقدار بنے. اس لیے یہ عقیر عشرہ چل رہا ہے. طاق راتیں 21ویں گزر چکی، 23ویں گزر چکی، اب 25ویں ہے ہمارے ملک میں. اس طرح سے اور 2 راتیں مزید رہتی ہے.
اب تک جو غفلت میں زندگی گزر گئی ہے اس سے توبہ کریں. ان مقدس راتوں میں خاص طور پر لو لگا کر اپنے مالک کو منائیں. ہم نے گناہوں سے اپنے مولا کو ناراض کر دیا ہے, اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آنکھوں سے اشک ندامت بہائیں, جبینوں کو سجدے میں جھکائیں اور اپنے قصوروں کی معافی چاہیں. آپ اپنے افسر بالا کو آپ سے جب روٹ گیا ہے محسوس کرتے ہیں تو آپ چپ نہیں رہتے, آپ اس کو خوش کرنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں, ہر تدبیر کرتے ہیں. آپ کا ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے بڑے ہم سے خوش رہیں, ناراض نہ رہیں. ہم ان کے مزاج کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر کے خوش کرنا چاہتے ہیں. ہمارا رب ہم سے ناراض ہو تو دنیا بھی ہماری برباد ہوتی ہے, آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اس لیے اس رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے جو لمحات ہمیں دیے ہیں اس میں ہم نمازوں سے غفلت نہ کریں, تراویح سے غفلت نہ کریں. اس کے علاوہ کثرت سے گڑ گڑا کر التجائیں کریں اپنے رب کے حضور, یہاں تک کہ رب کی رحمت کا دریا جوش میں آئے اور بخشش یافتہ لوگوں میں, نجات پانے والوں میں آپ کو اور ہم کو شامل کر دے, اور اس بلا کو ہمارے ملک ہی سے نہیں پورے عالم سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے آخری اشرے پر. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ حلیمہ ہاشمی صاحبہ بھی سہارنپور سے جڑی ہیں, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیارا سا کلام پیش کریں. جی حلیمہ ہاشمی صاحبہ. جی نعت پڑھوں کہ حمد پڑھوں سر؟ جی حمد پڑھیے. جی جی شکریہ. تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. نہیں تجھ سا کوئی دوسرا, نہیں تجھ سا کوئی دوسرا. تو کبیر ہے, تو علیم ہے, تو کریم ہے. تیری رہ گزر ہے دل بشر, تیری رہ گزر ہے دل بشر. تیرا مستقر ہے ہر ایک نظر, تیرا مستقر ہے ہر ایک نظر. تیری دسترس سے کسے مفر, تیری دسترس سے کسے مفر. تو بصیر ہے, تو فہیم ہے, تو بصیر ہے, تو فہیم ہے, تو کریم ہے. تو بعید بھی, تو قریب بھی, تو بعید بھی, تو قریب بھی. تو محیب بھی, تو حبیب بھی, تو محیب بھی, تو حبیب بھی. تو حرارت دل آشنا, تو حرارت دل آشنا. تو نشان عقل سلیم ہے, تو نشان عقل سلیم ہے, تو کریم ہے. یہ لطافت, یہ عنایت, یہ لطافت, یہ عنایت ہے. تیرے کرم کی وضاحت ہے, تیرے کرم کی. بہت بہت شکریہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ. آئیے ناظرین, اس پیاری حمد کے بعد کچھ کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں سر, محمد سالار. محمد سالار صاحب اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. سر سوال دو ہے, ایک نعت کی فرمائش ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے
عید کی نماز بھی ہمیں گھر پہ ہی ادا کرنی ہوگی, جی تو کیا 6 تکبیروں کے ساتھ ہی ادا کرنا ہوگا یا جیسے ہم روز پڑھتے ہیں ویسے پڑھنا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے آج پوری ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور جو روزے رکھ رہے ہیں, تو کیا انہیں عید کی خوشیاں منانے کا حق ہے؟ جیسے نئے کپڑے اور مٹھایا یہ جیسے کر سکتے کیا ہم؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سالار صاحب اورنگ آباد سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, بھائی نے جو ہے 2 سوال کیے ہیں, کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے, جہاں تک مسئلہ ہے ان دنوں عید کی نماز ادا کرنے کا, جی پہلا آپ نے یہی سوال کیا ہے. جی. تو گھروں میں جو حضرات نماز ادا کر رہے ہیں ان کے لیے فقہائے کرام نے, علماء کرام نے جو اکثریت جس پر ہے وہ جو رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر یہ حضرات عید کے دن چاش کی نماز پڑھیں, خواہ 2 رکعت, خواہ 4 رکعت, خواہ 12 رکعت, 2 سے 12 رکعت کے درمیان چاش کی نماز ادا کریں. لیکن کچھ حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پر گھر کے اندر اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں تو جیسا عید کے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں اسی اعتبار سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے, غالباً اہل حدیث علماء کی رائے ہے, لیکن اکثر علماء کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ گھروں کے اندر باقاعدہ جماعت کے ساتھ یا تنہا عید کی نماز پڑھنے کے بجائے چاش کی نماز پڑھیں, کیونکہ عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں آپ کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, تو پھر وہاں آپ جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گے عید کی, اور گھر میں پڑھنے کی صورت میں چاش کی نماز پڑھیں. 2 نقطہ نظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ خوشیوں کا معاملہ ہے کہ عید کا موقع ہے, کیا ہم اچھے اور نئے کپڑے پہنیں, کیا مٹھائیاں تقسیم کریں, جبکہ بہت سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوئے, انتقال کر گئے, ہلاکتیں ہوئی, تو کیا یہ خوشی ایسے موقع پر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا, نئے کپڑے پہننا یا اچھا پکانا یا عمدہ کھانا اپنے بچوں کو کھلانا یہ اسلام میں منع نہیں ہے. اسلام میں گھر میں بھی اگر میت اگر کسی کی ہوئی ہے, خود گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے, اور بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منائیں. تو اس میں جو ہے یہ خوشیوں کا اہتمام کرنے سے بچنا ہے. لیکن اس کے علاوہ عید کا موقع ہے تو عید میں اظہار خوشی کرنا بھی یہ ہمارے اوپر واجب ہے. البتہ عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں خوشیوں کو آپ اپنی محدود طریقے پر کریں, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اس نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا. عید کی نماز دراصل رمضان میں روزے ادا کرنے کی جو اس نے توفیق بخشی ہے, رمضان جیسا مہینہ عطا کیا, اس کے شکرانے میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ پہلے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم یہ تعداد کو پوری کر لو رمضان کی, اور اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکر بجا لانا ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کیا اور رمضان کا مہینہ عطا کیا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی سعادتیں بخشی, تراویح کی سعادتیں بخشی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا کرم, اس کا انعام ہے. اس کی بارگاہ میں ہم کبریائی بیان کریں. تو اس طرح سے اگر بندہ اپنے دل میں اپنے بھائیوں کا درد رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مدد کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر خوشی کرنا چاہتا ہے, یعنی خوشی کا مطلب کیا ہے, ناچنا گانا بجانا یہ تو حرام ہے, ہر حال میں ناجائز, لیکن یہ کہ اچھے کپڑے پہنے, اچھا پکوان پکوائے اور کھائے اور اپنے گھر میں بچوں کو کھلائے, پڑوسیوں کو بھیجے, تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا. میرے عزیز, آپ یہ کر سکتے ہیں. البتہ کوئی اگر آدمی یہ سمجھ کر کے مسجد میں جا کر عید کی نماز میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو لہٰذا گھر میں کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہتا ہوں, بالکل سمپل اور سادہ رہنا چاہتا ہوں, تو یہ بھی بالکل آپ کے جائز اور روا ہے. خاص طور پر کسی ایک چیز کو ہم راجح کر کے یہی کیجیے نہیں بول سکتے. آدمی کے دل کے جذبات ہیں. کوئی اگر آدمی شکران نعمت کے طور پر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا پکانا چاہتا ہے, اس نعمت کے شکر پر کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا, بال بچوں کا نفقہ بھی تو اچھا کھلانا بھی تو واجب ہے. پڑوسیوں کا خیال کرو تو بچوں کو بھوکا رکھو تو مذہب نہیں کہتا نا, پھٹے پرانے کپڑے پہنو تو نہیں کہتا ہے. آپ اس دن اگر اچھا پہن رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. اگر آپ سب کے حالات کو دیکھ کر غریب لوگ نہیں پہن پا رہے ہیں سمجھ کر اگر سادہ لباس جو عام دنوں کا ہے ویسی پہن رہے ہیں تو بھی یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے. دونوں پہلو بھی آپ کے دل کے احوال اس وقت کیا رہتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ دیکھ کر اختیار کریں, نہ اس میں گناہ ہے نہ اس میں گناہ ہے. جی
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور سالار صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مفتی صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز گھروں پر نہ پڑھیں بلکہ چاشت کی نماز گھر پر پڑھ لیں, تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتا دیجئے کہ چاشت کی نماز جو وہ پڑھیں گے کس طرح سے نیت باندھیں گے اور کب پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد اولڈ سٹی سے بات کر رہا ہوں. غازی صلاح جی نادینہ بات کر رہا ہوں صاحب. جی سوال کیجیے. میرے 3 سوال ہے صاحب. سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب میرا کہ آج کل اب میرے گھر کو اگر کوئی مہمان آئے تو میں کتنے دن تک ان کی میں پڑھا لکھا ہوں, ذرا معافی چاہتا ہوں, وہ مہمان اگر آئے تو ان کا کتنے دن تک ان کا خیال کرنا ہے. جیسا کہ آج کل لوگ کیا کریں صرف فیملی پیک پکا کے کھلا دے رہے ہیں, بس غریبی زندگی ہے. مہمان کا کتنے دن خیال کرنا یہ بولیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب, بیوہ لوگوں سے شادی کرنا پسند نہیں کریں سب لوگ. بیوہ لوگوں کو افلا سمجھ رہے ہیں, بیوہ لوگوں کو دعوتوں میں نہیں بلاتے یہ. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے صاحب کہ اپنے کہ اپن جیسا کہ اپن کبھی کسی کو وعدہ کرتے خردا دیتے تو خردا نے وعدہ کر کے خردا نہیں تھے, سالوں گزر جاتے مگر خردا نہیں تھے, دوسرے کام کر لیتے صاحب. خردا اگر خردا باقی رکھ کے مر گئے تو اس کو کیا ہے اللہ کے پاس سزا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارے یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں, اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت پیش کر رہی ہیں حلیمہ ہاشمی صاحبہ جو ہمارے ساتھ سہارنپور یو پی سے جڑی ہیں. دونوں مہمانوں کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب میں شاہنواز حسین کولکتہ سے بات کر رہا ہوں. جی شاہنواز صاحب سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ سر اگر کوئی غیر اسلامی بھائی مجھے افطار کی دعوت میں شرکت کے لیے گزارش کرتے ہیں جی تو کیا ان کے یہاں جانا بہتر ہوگا؟ مفتی صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی شرعی روشنی ڈالے کہ میرے روزے پہ کوئی اثر تو نہیں ہوگا ان کے یہاں جانے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کولکتہ سے. جی مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک جو سوال آیا تو اس کا آپ نے جواب دیا, وہ ایک جواب اور جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز گھر پر نہیں پڑھ سکتے ہیں, چاشت کی نماز پڑھنا چاہیے, تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ چاشت کی نماز وہ کس طرح سے پڑھیں اور کس وقت پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقت کو آپ یاد رکھیے, سورج طلوع ہونے کے بعد 15 یا 20 منٹ کا وقت جب گزر جائے گا تب آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سے لے کر تقریباً اب ہمارے ہندوستان میں ہر جگہ وقت ایک ساتھ تو نہیں رہتا ہے, اس کے بعد سے آپ زوال کے وقت سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. جس وقت کے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے, اب عام طور پہ دیکھیے آپ کہ 10 بجے 11 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ 11 بجے تک کا مطلب آپ لوگ سکون سے سوتے رہیں گے اور اٹھیں گے ایسے وقت میں جب کہ سورج ڈھل چکا ہوگا تو پھر یہ بھی وقت چلا جائے گا. اس لیے بہتر یہ کہ فجر کے بعد آرام نہ کریں بلکہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے, ذکر و اذکار میں مصروف رہے, اور اس کے بعد پھر جیسا ہی سورج طلوع ہونے کے بعد سے 20 منٹ کا وقت گزر جائے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ شاش کی نماز پڑھیے 2 رکعت. جیسے نفل نماز عام طور پہ پڑھتے ہیں 2 رکعت, اب سنت فجر کی کیسے پڑھتے ہیں اسی انداز سے آپ کو پڑھنا ہے. تو اشراق کی نماز جیسا 2 رکعت نفل ہے ویسے ہی چاش کی نماز 2 رکعت 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت یا 12 رکعت اس طرح کر کے آپ اپنی سہولت سے پڑھیں. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ پورے گھر والوں کو آپ بتلا دیں کہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں, کیونکہ یہ دن تکبیرات پڑھنے کا دن ہے, برکتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے, اللہ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنے کا دن ہے. اس لیے عام طور پر مسجد نہیں جانے کی وجہ سے ہمارے گھروں کا مزاج یہ بنتا ہے کہ رات کو خوب جاگ کر
سکون سے سو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، گھر میں ہی رہنا ہے، کبھی بھی کچھ بھی پڑھ لیں گے. ایسا نہیں، اس دن کا ایک جذبہ ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے، اس کی قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جو وقت ہم مسجد کو جاتے ہیں وہی وقت اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ذکر و اذکار کر کے نفل اس طرح سے پڑھیے جس طرح ہم نے بتلایا. جی بہت بہت شکریہ مفتی اور صاحب. جیسے ہم نے کہا ہے کہ دوسرے بعض علماء کی تحقیق میں یہ ہے کہ بالکل عید کی طرح ہی گھر میں پڑھے، وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں وہ حضرات، کیونکہ یہ انٹرنیشنل پروگرام ہے، پوری دنیا والے سن رہے ہیں. تو اس نقطۂ نظر کے حاملین اگر نماز کو عید کی طرح بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ان علماء کی تحقیق کے مطابق اس کی بھی گنجائش ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور شاہ نواز صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم روزے دار کو اپنے گھر پر بلاتا ہے تو کیا روزے دار جو ہے وہاں پر جا کے افطار کر سکتے، کوئی روزے پہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں فرق پڑتا ہے. غیر مسلم اگر روزہ افطار کرائے، افطار کی دعوت میں آپ جا کر تناول کریں تو جائز ہے، بشرطے کہ آپ ذبیحہ اگر ہو تو پھر مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہونا چاہیے، گوشت اگر ہے. اگر اس کے علاوہ قسم کی چیزیں ہیں تو آپ کو کوئی اور مزید تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بلا تکلف اس کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں. روزے سے متعلق کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ غیر مسلم کے پاس افطار کرنے سے روزے پر فرق پڑتا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ کوئی مسلمان نہیں ہوا اس کے اوپر احکام حلال حرام کے لاگو نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی آمدنی کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہے، اس میں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل افطار کی دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے. ہاں البتہ یہ کہ گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتے اگر اس نے ذبح کیا ہے تو، لیکن کسی مسلمان سے ذبح کروایا گیا ہے تو اس کا اسی اہتمام میں تیار کیا گیا تو اس کے کھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور حلیمہ ہاشمی صاحبہ اورنگ آباد سے ایک فرمائش آئی تھی نعت کی، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی آپ ایک نعت کے 3 اشعار پیش کریں. جی حلیمہ صاحبہ. جی شہی لاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، شہی لاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو. خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا. کہیں یاسی کہیں تاہا کہیں حق کی زباں تم ہو. کہیں یاسی کہیں تاہا کہیں حق کی زباں تم ہو. تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا اودی دونوں. تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا اودی دونوں.
جہاں تم ہو، شفیع المذنبی ہو رحمت ہر انسو جہاں تم ہو، سلام محسن انسانیت اے قائد ہستی، سلام محسن انسانیت اے قائد ہستی، شہ دنیا ہو دی ہو رحمت کون مکاں تم ہو، شہ دنیا ہو دی ہو رحمت کون مکاں تم ہو، شہ لولاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت نعت حلیمہ ہاشمی صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، اس پیاری اور خوبصورت نعت کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سیتامڑھی بہار سے بات کر رہا ہوں۔ سوال کیجئے۔ کوئی انسان روزے کی حالت میں گل سے منہ دھو سکتا ہے؟ منہ سے گل توڑ سکتا؟ گڑ؟ جی گل سے منہ دھو سکتا ہے کیا؟ گل سے منہ دھو سکتا ہے، جی ٹھیک۔ ایک اور سوال تھا، بچے کو دودھ پلانے والی عورت روزہ نہ رکھے تو کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟ کفارہ، ٹھیک، بہت بہت ایک اور شکریہ۔ سوال پوچھنا؟ پھر بعد میں پوچھ لیں کہ 2 سوال آپ کے ہو گئے، بہت بہت شکریہ۔ سیتامڑھی بہار سے جی مفتی صاحب، بھائی نے 2 سوال کیے ہیں، کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی کیا ہے پہلا سوال؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جو گلاب ہوتا ہے، گلاب کا جو پانی ہوتا ہے، وہ جو عرق جو ہوتا ہے، اس سے کیا یہ منہ دھو سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے روزے کی حالت میں عرق گلاب سے چہرہ دھونا جہاں تک ہے، چہرہ دھو سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ دانتوں میں اگر کلی کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ کوئی بھی ذرہ اندر نہ پہنچنے پائے۔ اگر اس کا کوئی بھی حصہ اندر چلا جاتا ہے پانی کا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے احتیاط کے ساتھ کلی کر سکتے ہیں آپ، دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں اور چہرہ بھی دھو سکتے ہیں آپ، لیکن اس بات کا خیال ہو جیسا وضو میں غسل میں کلی کرتے وقت آپ کیا کرتے ہیں، احتیاط سے کرتے ہیں، ایک قطرہ بھی اگر اندر غفلت سے بھی جائے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی عرق گلاب سے بھی کلی کرنے کی صورت میں یہی حکم ہے کہ کوئی بھی اندر داخل ہونے نہ پائے اس کا ایک بھی قطرہ۔ تو اس طرح سے چہرے کو آپ صاف کر سکتے ہیں، صابن سے چہرہ دھو سکتے ہیں آپ، خوشبودار صابن استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ انسان صفائی اختیار کرے، یہ بہت پسندیدہ بات ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ روزہ اگر چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو کتنا کفارہ دینا پڑے گا یا فدیہ دینا پڑے گا؟ جی دیکھیے روزہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانا اس کے ذمہ ہے، شیرخوار بچہ پرورش پا رہا ہے تو دودھ پلائے گی وہ، اور اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے لیے دودھ نہیں آتا ہے یا خود اس کے لیے اگر جان کے لیے کوئی نقصان اور اذیت اور ضرر کی بات آ گئی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دودھ پلانے والی کو حضور پاک علیہ السلام نے مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن بعد میں اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، فدیہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ یعنی رمضان گزرنے کے بعد جب بچہ دودھ چھوڑ دے یا یہ اس حالت میں آ جائیں کہ اب اس وقت روزہ رکھنے سے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو اسی صورت میں ان تمام روزوں کی وہ قضا کریں گی۔ ایک ساتھ قضا کرنا ضروری نہیں ہے، ایک ایک کر کے حسب سہولت
روزے رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ پورے روزے جو دودھ پلانے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑے ہیں وہ تمام کے تمام ادا ہو جائے. اس پر کوئی فدیہ یا کفارہ نہیں ہے بلکہ روزے کی قضا ہی ان کے ذمہ لازم ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام وعلیکم السلام. میں شکیلہ علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی شکیلہ صاحب سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے قرآن شریف بخشنے کا طریقہ معلوم کرنا تھا. ہم نے 20-25 قرآن شریف پڑھے 5-6 لوگوں میں مل کے. قرآن شریفوں کا طریقہ بتا دیں اور نماز میں کتنی اسپیڈ سے پڑھنی چاہیے, جلدی پڑھنی چاہیے نماز یا مطلب سلو میں پڑھنی چاہیے. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو ہے ایسے میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور ایک طرح کی آفت بھی ہے. ایسے میں انسان مطلب نماز روزے سے غافل رہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب محترمہ نے جو سوال کیے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بہت اچھا جذبہ ہے. پہلے تو میں آپ کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس مبارک مہینے میں خواتین مستورات 25 قرآن مجید کے ختم کیے. الحمدللہ بہت قابل تعریف بات ہے, لائق ستائش ہے. اوروں کے لیے بھی رغبت ہے. دیگر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور جو بچے ہمارے سن رہے ہیں جن کو وقت قرآن پڑھنے کا نہیں ملتا ہے وہ اس سے سبق سیکھیں کہ خواتین مستورات کا یہ جذبہ قرآن مجید کی تلاوت کا. پھر ماشاءاللہ یہ بھی جذبہ ہے کہ ہم یہ قرآن کریم کو کیسے جو ہے اس کا ثواب پہنچائیں, بخشیں کیسے. تو مطلب قرآن پڑھنے کے بعد جو ثواب مل رہا ہے وہ جذبہ یہ بھی رکھتی ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ثواب اللہ دوسروں کو عطا کرے. یہ بھی بہت اچھا جذبہ ہے. نیکی کرنا اپنے لیے اور اس کا فائدہ اپنے علاوہ اپنے متعلقین کو پہنچے, حضور اکرم علیہ السلام کی امت کو پہنچے, یہ نیکی کا جذبہ ہونا دل میں یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے. تو میری عزیز بہن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے یہ دعا مانگیں, درود شریف پڑھیں, اللہ کی حمد کریں نمبر 1. نمبر 2 حضور اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں. اس کے بعد اللہ سے اس بات پر آپ التجا کریں کہ یا اللہ جو ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے اس میں ہم سے کہیں بھول چوک ہوئی ہے تو معاف فرما دے, اس کو خالص تیری رضا کے لیے بنا لے اور اس پر اپنی بارگاہ سے بے پایاں اجر و ثواب عطا فرما, قبولیت عطا فرما. اور اس کا ثواب یا اللہ ہم گنہگار امتیوں کی طرف سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم نظر کرتے ہیں یا اللہ حبیب پاک کی بارگاہ میں یہ ثواب پہنچا. پھر تمام صحابہ کرام, تمام اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین, ازواج مطہرات امہات المومنین اور حضور کی تمام صاحبزادیاں, ان سب کو عطا فرما. پھر تمام تابعین, بزرگان دین, نیک لوگ جتنے بھی دنیا سے گزرے ہیں, اولیاء صالحین, ان کے نام یاد ہو تو جس کو آپ چاہتے ہیں نام لے, ورنہ مجموعی طور پر یہ کر کے پھر اپنے خاندان کے جو مرحومین ہیں ددیالی رشتہ داروں میں, ننیالی رشتہ داروں میں, سسرالی رشتہ داروں میں, ان تمام وفات شدگان مردوں عورتوں کو اس کا ثواب عطا فرما. پھر حضور پاک علیہ السلام کی امت کے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اس کا ثواب عطا فرما جو دنیا سے گزر چکے ہیں, جو دنیا میں ہیں. اے اللہ تیری شان کریمی سے کوئی ہمارے لیے کمی نہیں آئے گی, تو اپنے بارگاہ سے خوب خوب ثواب عطا فرما اور اس کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرما, قبر میں حشر میں بھی سعادت عطا فرما. یوں آپ دعا کر کے ختم پڑھے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کا ثواب حضور پاک علیہ السلام کی روح ہر کو پہنچائے گا, تمام اولیاء صالحین اور تمام بزرگان دین, تمام صحابہ اہل بیت کو پہنچائے گا, آپ کے مرحومین کو پہنچائے گا اور آپ کے ثواب میں بھی رتی برابر کم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرنے والا ہے. آپ کی دل کی ثقافت پر اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ نماز کس طرح سے پڑھے. کچھ لوگ جو ہے بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. نماز میں تیزی نہیں کرنا چاہیے, نماز اطمینان سے ادا کرنا چاہیے, خشوع و خضوع سے ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس طرح تو تصور باندھ کر نماز پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو اب آپ بالکل انتہائی سکون کے ساتھ پڑھیے, بالکل منافقوں کی طرح, ٹھونگے مارنے والوں کی طرح جلدی نماز پڑھیں اور نکل جائیں, ایسا نہیں. یہ منافقوں کا طریقہ بتایا کہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں, کاہلی سے پڑھتے ہیں, جلدی کر کے فارغ ہو جانا چاہتے ہیں. مومن کو نماز میں سرور ملتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. انتہائی سکون کے ساتھ خوشو خضوع سے نماز پڑھنا یہ سب سے زیادہ برکتوں رحمت کو باعث ہے, اس میں قبولیت کی امید بھی بڑھ جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام
رمضان ٹائم. وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہی ہیں حلیمہ ہاشمی صاحبہ جو ہمارے ساتھ سہارنپور یو پی سے جڑی ہیں. دونوں مہمان کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آندھرا پردیش سے گنتگل عظمت خان بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. اب یہ قرآن کے بارے میں بولے بہت اچھا بولے. قرآن پاک ختم کرنے کی کیا کسی تو بکسنا کیا تو بھی ویسا طرح کو کبھی تو بھی ضرورت پڑے تو بکس سکتے. وہ قرآن پاک کو یہ رمضان مہینے میں 3 قرآن ختم کریا. کبھی تو بھی ضرورت پڑی تو بکسنا یا ختم ہونے کے لیے کسی کا بعد میں تو بھی کسی کو بکس سکتے کیا؟ ٹھیک بہت بہت شکریہ. کیا ہے تو محترمہ سے ایک نعت پڑھو بول کو بولنے کا. ٹھیک نعت کا ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آندھرا پردیش سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی یہ سوال میں کلیئر نہیں سن سکا, تھوڑا سا سوال دہرا دیجیے. جی ان کا سوال یہ تھا جیسے قرآن پاک انہوں نے پڑھے ہیں 3 قرآن پاک مکمل کر لیے ہیں تو اس کو جو بعد میں بخش سکتے ہیں یا ابھی ان کو بخش دینا چاہیے؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید انہوں نے 3 مکمل پڑھے ہیں اور وہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اب وہ اس کا جو ہے ثواب بخشیں یا بعد میں بھی بخش سکتے ہیں. تو ابھی بخشنا ضروری نہیں ہے, آپ بعد میں کسی وقت بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں کسی کے لیے بھی. آپ اگر دل میں ارادہ کر لیے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے آپ اطمینان رکھیے کہ جن کے لیے آپ کی نیت ہے اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن بندہ دعا کرے گا تو اور زیادہ اس کے حق میں بہتر ہوگا. تو آپ رمضان کا مہینہ ہے, بعد میں بخشنے کے بجائے رمضان کے مہینے ہی میں آپ دعا کریں تاکہ ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے آپ کے اندر بھی خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی. بہتر یہی ہے کہ ماہ رمضان ہی میں آپ ایصال ثواب کیجئے, مگر بعد میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حاجی شبان بول رہا ہوں امروہہ سے. امروہہ سے. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ جیسے فطرہ گیہوں کا دیا جاتا ہے اسی طرح سے کشمش کا اور کھجور کا بھی دیا جاتا ہے, اس کی مقدار کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ طاق راتیں جو شب قدر کی راتیں ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص دعا ہے؟ جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اصل میں کیا ہے وہ کالر کے سوالات میں کیا پرابلم ہے کہ نہیں صحیح سن سک رہا ہوں. تھوڑا سا آپ دہرا دیے تو میرے لیے ایسی سہولت رہتا ٹھیک جواب دینے میں. ان کا فطرے سے متعلق سوال تھا کہ فطرے میں ہم کیا کیا دے سکتے ہیں, کس چیز کا نکال سکتے ہیں, اناج کا ہی دینا ضروری ہے یا کسی جو ڈرائی فروٹس وغیرہ جو آتے ہیں ہم ان کا بھی دے سکتے فطرہ یا پیسوں کا بھی دے سکتے, وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے بہت بہت اچھا جی ٹھیک ہے. فطرے میں دیکھیے آپ گیہوں کا فطرہ دے سکتے ہیں, آپ اسی طرح جو کا فطرہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کھجور کا, کشمش کا, منقع کا بھی فطرہ دے سکتے ہیں. تو کھجور کا ہو یا منقع یا کشمش کا ہو ڈرائی فروٹ میں آپ اس کا بھی دے سکتے ہیں. آپ اگر زیادہ مالدار ہیں تو بہتر ہے کہ گیہوں کے بجائے آپ کشمش یا منقع کا دیجئے کیونکہ اس کا دام بھی زیادہ رہتا ہے اور زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے. اوسط درجے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر گیہوں کا دے دیں تو بھی ان کے لیے کافی ہے, اور جتنی مقدار بتلائی جا رہی ہے اتنا گیہوں ہی دینا ضروری نہیں ہے, اس کی بازار میں جو قیمت ہے وہ بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, پھر بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر پونے سے بات کر رہی ہوں. ہاں سوال کیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ میں 12 سال کی ہو گئی ہوں, کیا مجھ پر روزہ فرض ہو چکا ہے؟ ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب کیا جواب فرمائیں گے؟ ان کا سوال تھا محترمہ کا, یہ بچی ہے 12 سال کی, تو یہ 12 سال کی ہو چکی ہیں تو ان کا
ان کے اوپر کیا روزہ فرض ہو چکا ہے؟ اچھا جی، بچی لڑکی جب 12 سال کی پہنچ چکی ہے تو کیا اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ اس میں دیکھیے عمر کے لحاظ سے مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بالغ ہونے سے ہے کہ اگر لڑکی اس عمر میں بالغ ہو چکی ہے، بعض بچیاں 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، صحت کے لحاظ سے بعض 11 سال میں بھی ہو جاتی ہے، بعض 9 سال میں بھی ہو جاتی ہے، موسم گرما کا اگر ہے، وہاں کے علاقے میں گرمی زیادہ رہتی ہے اور غذا وغیرہ اچھی استعمال ہوتی ہے تو کبھی 9 سال میں بھی بچیاں بالغ ہوتی ہے. تو 11 یا 12 سال کی عمر کی قید نہیں ہے. قید کیا ہے کہ بالغ ہوتے ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے. لڑکیوں کے لیے ماہواری آنا شروع ہو گیا تو یہ علامت ہے بلوغ کی، تو یہ گھر کی خواتین سمجھ سکتی ہیں. ان بچیوں کے سلسلے میں اگر اس حالت میں وہ پہنچ چکی ہیں تو پھر ان کو پاک صاف رہنے کی تلقین کریں اور نمازوں کو بھی لازمی طور پہ ادا کرنے کے لیے کہیں اور روزے بھی فرض کے طور پہ ادا کرنا ہے ان کو. اس میں کوتاہی نہیں کر سکتی. اگر چھوڑ دیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے، بعد میں قضا بھی کرنا پڑے گا. اور اگر بالغ نہیں ہوئے ہیں، 12 سال کی بچیاں اگر ہے لیکن بلوغ کی علامت نہیں ظاہر ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ان کو روزہ رکھنا چاہیے. فرض کے طور پر نہیں، لیکن بہتر ہے کہ روزہ رہے تاکہ روزے کی عادت پیدا ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور حلیمہ ہاشمی صاحبہ ہمارے پاس کئی ایک فرمائش آ چکی ہے نعت کی، تو میں چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار صرف جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے سنا دیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. جی حلیمہ ہاشمی صاحبہ صرف 3 اشعار مختصر. جی جی جی. ٹھنڈی ٹھنڈی رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے. آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آمنہ کا مقدر سنوارا گیا، آمنہ کا مقدر سنوارا گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا. حور و گلما سلامی کو جھکنے لگے، حور و گلما سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی علیہ گئے، پڑھتے رضوان صلی علیہ گئے. آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ. بہت بہت شکریہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ اس پیاری سی نعت کے لیے. تو آپ دونوں حضرات کا، مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، اور حلیمہ ہاشمی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائی. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کو سحر کے وقت 3:26 پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. فی الحال اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.